مجھے امید تھی کہ اب تک ابو بکر آزاد صاحب اپنے آفس سے لوٹ آئے ہوں گے اور ان کے در خاص پر اپنی شان قدامت کے ساتھ موجود چلبلی بھی اس کی گواہ تھی، لیکن کال بیل پر دروازہ کھولنے کے لیے شبنم آئی۔ پہلی نظر میں وہ مجھے پہچان نہ سکی، پھر اس نے میرے ساتھ کھڑے ہوئے رئیس کو دیکھا اور حیرت سے ایک چیخ مار کے ہنسی، علی تم؟ میں نے کہا ارے کیوں مرواتی ہو مجھے شور کر کے؟ وہ راستے سے ہٹ گئی۔ اندر آ جاؤ، لیکن یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے تم نے؟ یعنی پھر بتاؤں تمہیں کہ زندہ رہنے کے لیے یہ سب کرنا ضروری تھا؟ اندر سے آزاد صاحب نمودار ہوئے۔ ہائیں یہ کیا نمونہ گھس آیا ہے ہمارے گھر میں، کون سی نسل کا جانور ہے یہ گویا؟ میں نے کہا آداب بجا لاتا ہوں آزاد صاحب، میں چلبلی کا معالج خاص۔ وہ پہلے چونکے اور پھر ہنسے، بھائی خوب، بہت خوب، تم نے حیران کیا ہمیں اور گویا پریشان بھی۔ میں نے کہا یہ آپ کے سونے کا وقت ہے، لیکن مجھے بہت اہم معاملات میں آپ کی رہنمائی درکار تھی۔ بھائی سونا تو گویا ایک ثانوی ضرورت ہو گیا، کام اولویت رکھتا ہے، ویسے بھی ہم دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کے سوتے ہیں۔ ہم ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے، شبنم چائے بنانے چلی گئی۔ میں نے کہا مجھے خوشی ہوئی شبنم کو آپ کے پاس دیکھ کے، لیکن ہمیں تو تشویش میں ڈال دیا ہے اس نے گویا۔ میں نے کہا آپ اس کی فطرت سے واقف ہیں، وہ کبھی دفتر میں بیٹھ کے کام کرنا پسند نہیں کرے گی، آپ زبردستی اسے سٹی یا میگزین ایڈیٹر نہیں بنا سکتے، یعنی برخوردار تم وہ بھی جانتے ہو گویا، ضرور اس نے بتایا ہوگا تمہیں۔ خیر وہ بھی غنیمت ہے کہ اس نے تمہاری مانی اور ہمارے پاس آ گئی، کنٹرول ہم اپنے آپ کو نہیں کر سکتے، اسے کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ ضرور جانتے ہوں گے، یہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ وہ ہنسے، ہاں بھائی، وجہ شہرت سنی ہے ہم نے بھی، ملاحظہ آج فرمایا تمہارے ساتھ، عجب غریب صورت رئیس ہے تمہارا دوست گویا۔ میں نے کہا اس کا گھر بھی رئیس خانہ ہے، آج کل میں وہیں روپوش بلکہ مدفون ہوں۔ بہت مناسب ہے، ایک بار حقیقی طور پر مدفون ہوئے اور دوسری بار گویا مجازی طور پر۔ میں نے کہا کیا کروں میں آزاد صاحب، لوگ جینے جو نہیں دیتے، سب کچھ چھوڑ دیا مگر اب چاہتے ہیں کہ دنیا بھی چھوڑ دے۔ اس طرح ممکن ہے کہ شاہ عالم دنیا میں رہے لیکن دنیا کو نظر نہ آئے۔ وہ کہہ مار کے ہنسے، بھائی بہت خوب، کوئی سلیمانی ٹوپی وغیرہ مل گئی ہے کہ سر پر رکھتے ہی آدمی اوجل، بڑا لطف آئے گا۔ میں نے کہا اس حلیے کو آپ سلیمانی ٹوپی ہی سمجھ لیں، شاہ عالم کا چہرہ اب کوئی نہیں دیکھے گا۔ وہ کیا فرمایا ہے فلمی شاعر نے گویا، زمانہ ہم کو ڈھونڈے گا، نہ جانے ہم کہاں ہوں۔ گایا بھی خوب ہے لتا نے، تو برخوردار چہرہ بدل کے تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا زندہ رہوں گا، یہ کیا کم ہے، کچھ ایسا شاہ عالم کی پراسرار گمشدگی کا ہنگامہ رہے گا، کیا سرائیاں ہوں گی، افواہیں پھیلیں گی، میری جان کے دشمن، شاہ عالم کی جان کے دشمن، انہوں نے تصحیح کی۔ جی اب نام بھی تو بدلنا ہی پڑے گا اور کام بھی کچھ اور کرنا ہے، وہ بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے کہا بھائی نام ناصر عظیم کیسا رہے گا؟ انہوں نے سوچ کے کہا۔ میں اچھل پڑا، دیکھیے آپ تو جانتے ہیں آپ سے میں نے کچھ نہیں چھپایا تھا اور بہت کچھ آپ کی امداد اور آپ کے مشورے سے ممکن ہوا، لیکن شبنم کا حقیقت حال سے واقف ہونا اس کے لیے نئے نفسیاتی مسائل کھڑے کر دے گا۔ اچھا ہے اگر وہ مجھے شاہ عالم ہی سمجھتی رہے اور مطمئن رہے۔ وہ متفکر ہو گئے، لیکن برخوردار وہ کوئی ننھی بچی نہیں ہے گویا، ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، اسے تم حقیقت کب تک چھپا سکتے ہو؟ میں نے کہا بجا فرمایا آپ نے، اس مسئلے کا بھی کوئی حل نکل ہی آئے گا، لیکن ابھی وہ ایک صدمے سے جاں بھر ہوئی ہے، فوری طور پر اسے دوسرا شاک نہیں دیا جا سکتا۔ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ایک مقصد تو یہی تھا کہ آپ کو سب بتا دیا جائے۔ اس حد تک ہم تسلیم کرتے ہیں گویا کہ شاہ عالم رہے تو تم تو زندہ نہیں رہو گے، قانونی یا غیر قانونی طور پر تمہارا انتقال پر ملال ضرور ہو جائے اور بہت جلد، تو روپوشی اور مدفون ہو جانے یعنی انڈر گراؤنڈ ہو جانے میں ہی عافیت ہے گویا۔ مگر برخوردار ذرا غور فرماؤ، تم خود اپنے لیے کیا مشکلات پیدا کرو گے؟ شاہ عالم کا قصہ فرض کرو ختم ہوا، لیکن اس کے بعد بھی تصویر کے دو رخ ہوں گے گویا، یعنی تم وہی ناصر عظیم ہو جاؤ گے مگر شبنم کے لیے نہیں، اور شبنم ہوگی تمہارے ساتھ وہ جو تم خادم عثمان اور دیگر شرکائے خباثت کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کا ارادہ رکھتے ہو۔ تم شبنم کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور اسے بھی خبر بھی رکھنا چاہتے ہو اپنی اصل سے، یہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ کچھ مہلت چاہیے مجھے، شبنم کی خاطر۔ اس کا خیال اتنا ہوتا مجھے کہ میں نے اسے سچ بتا دیا، یہ تسلیم کر لیا کہ میں شروع سے ہی شاہ عالم نہیں تھا، تو اس کے کتنے منفی اثرات ہوں گے۔ اس بار تو وہ کسی نہ کسی صورت نکل ہی آئی ایک جذباتی گرداب سے، مگر اگلی بار وہ یقیناً ڈوب جائے گی۔ اس کا انجام پاگل خانے میں ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ خود آپ کہاں برداشت کریں گے، اس لیے شبنم کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ میرے ساتھ ایک کار خیر میں شریک ہوگی، کس حد تک اور کب تک یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن خود بالآخر اس طرح شبنم کی زندگی سے نکل جاؤں گا کہ یہ صورت حالات خود اس کے لیے قابل قبول ہوں۔
مثلاً ایک فلمی فارمولہ ہے نفرت پیدا کرنے کا، میں اس کے سامنے ایسا ڈرامہ کروں کوئی کہ وہ خود مجھ سے الگ ہو جائے، یہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ انہوں نے سر ہلایا۔ چلو ہم مان لیتے ہیں، لیکن ایک ذاتی سا سوال ضرور پوچھیں گے تم سے۔ میں نے کہا جلدی سے پوچھ لیں، وہ آتی ہی ہوگی۔ اس سوال کا جواب ہماری ناقص عقل میں نہیں آتا، گویا اب تم نے اعلانیہ طور پر اس خاتون کو طلاق دے دی ہے جو تمہاری زوجہ ہی نہیں تھی، گویا ایسی ہی مزے کا خیز بات ہے۔ خیر تو سوال یہ ہے کہ اب کیا قباحت ہے شبنم کے معاملے میں؟ بھئی ماشاءاللہ وہ صورت کے اعتبار سے لاکھوں میں ایک ہے اور ذہانت میں تو کروڑوں میں ایک ہوگی، پھر یہ کہ تمہارے لیے اتنا خلوص رکھتی ہے۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، آزاد صاحب میں تسلیم کرتا ہوں کہ شبنم جیسی لڑکی کسی سے محبت کرے تو اسے اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنا جائز، لیکن آپ بھی مانیں کہ محبت کوئی خود اختیاری فعل نہیں ہے، یہ تو ایک خود رو جذبہ ہے جو دل میں کسی وجہ کے بغیر پیدا ہوتا ہے۔ یہ دلیل کی بات ہی نہیں، ورنہ مجھ میں کیا ہے آخر؟ میرا مطلب ہے شالم سے اس کی جذباتی وابستگی، جو کہ شادی شدہ تھا اور کوئی قابل رشک کردار بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس سے ہزار درجہ بہتر مرد شبنم کے ایک اشارے پر اس کے لیے دل و جان قربان کر سکتے تھے، مگر وہ اسی کو چاہتی رہی۔ اسے آپ کیا کہیں گے، دیوانگی یا مجبوری؟ شالم نے اس کا بہت استحصال کیا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کل کی مجھے خبر نہیں، لیکن آج دلائل کی بنیاد پر میں محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتا۔ میں شبنم کو پسند کرتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں، اس کی ذاتی ظاہری اور باطنی خوبیوں کا معترف ہوں۔ مجھے اپنی بات وہیں روکنی پڑی۔ شبنم چائے کی ٹرالی دھکیلتی اندر آئی تو اس کا چہرہ اندر کی خوشی سے دمک رہا تھا اور اپنے بارے میں میری رائے جان کے گلاب ہو گیا تھا۔ اسے میں اپنی بدقسمتی بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس نے میری گفتگو کے آخری جملے اندر آتے ہوئے سنے، اور میرے اعتراف محبت نے اس کی اور میری آئندہ زندگی کی ایمبیگوٹی کو دشوار کر دیا۔ اس نے وہ سمجھا جو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سمجھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ شبنم کی غلط فہمی یا خوش فہمی کے حال میں ایک گرہ اور پڑ گئی تھی، اور وہ مجھے پہلے سے زیادہ برفتگی بری نظروں سے دیکھ رہی تھی، یا کم سے کم مجھے ایسا لگا۔ میں نے فوراً موضوع بدل دیا۔ آزاد صاحب، ایک تو مجھے بھروسے کے کسی ایسے وکیل کا پتہ دیں جو میرے اس بہروپ پر شک نہ کرے، فیس لے اور کام کرے۔ بھئی ایسے تو سبھی وکیل ہوتے ہیں، گویا موکل کو بھروسہ نہ ہو تو ان کا روزگار کیسے چلے؟ مگر خیر انہوں نے جیب سے کارڈ نکالا۔ یہ کل آئے تھے اور اپنا کارڈ دے گئے تھے کہ کارڈ سے یاد فرمائیے بوقت ضرورت۔ ہم نے کہا کہ خدا نہ کرے، مگر کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ جوش میں ہوش سے محروم ہو کے ہم کسی کا بھی قتل کر سکتے ہیں، بلکہ ایک فہرست ہے ہمارے ہاں واجب القتل افراد کی، گویا۔ میں نے کہا یہ وکیل کوئی عقیدت مند ہے آپ کے؟ میاں اپنا لونڈا ہے، گویا شاگرد رہا ہے، کوئے صحافت میں خوار تھا۔ ہم نے کہا کہ بھائی یہ تمہارے بس کی بات نہیں، ریس کو اس میں خچر نہیں دوڑ سکتا۔ خبر کیا بناتے ہو، قبر بناتے ہو، گورکن بن جاؤ، فائدے میں رہو گے۔ اس نے باندھ لی ہماری بات گرہ میں۔ رئیس نے حیرانی سے کہا، یعنی گورکن ہو گیا وہ کسی قبرستان میں؟ آزاد صاحب نے کیا کہا ہمارا ہو جاتا، مگر وہ تو تھا چلتی پھرتی لاش، گویا اب بھی ہے۔ پتہ نہیں وکالت کیسے چل رہی ہے، دماغ کی ضرورت اس میں بھی پڑتی ہے۔ میں نے کہا دراصل میں اپنی ساری جائیداد وغیرہ کے جھنجھٹ سے چھٹکارا چاہتا ہوں، اتنا بڑا کام بھی نہیں۔ شبنم نے چائے مجھے پیش کی۔ کیا تارک الدنیا ہونے کا سوچا ہے؟ مایا جال سے نکل کے کیا کرو گے آخر؟ میں نے کہا بس دیکھ لیا سب کچھ کر کے، اب کچھ نہ کر کے دیکھیں گے۔ تم بتاؤ، میں نے جو کام تمہارے سپرد کیا تھا، کچھ مواد ملا ہے پرانے اخباروں سے، میں لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کے پھر اندر چلی گئی۔ یہ کیا لوٹ مار اور چوری ڈکیٹی کا سلسلہ ہے برخوردار؟ ہم تو سن کے وہ رہ گئے گویا دم بخود، اور ہاتھوں کے وہ اڑ گئے طوطے۔ یہ خادم اور عثمان جن کو بڑی شہرت ملی گویا تمہارے مقتول کی حیثیت سے، یہ کیا بیچ رہے ہیں دنیا میں ڈالروں کے بدلے؟ ہماری تاریخ، ہماری تہذیب، بخدا یہ تو بردہ فروشی سے بھی سنگین جرم ہے ہماری نظر میں۔ شبنم میں کچھ اخباروں کے تراشے مجھے پیش کیے۔ ہر اخبار کی فائل دیکھنا تو ممکن نہیں تھا، مگر اس کی ضرورت بھی نہیں، یہ ثبوت کافی ہیں۔ لاہور، کراچی سے پشاور تک ہر جگہ عجائب خانوں میں ایک مافیا سرگرم عمل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نور چشم کہ تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آزاد صاحب نے کہا، اور جان لیا تب بھی کیا ہوگا؟ کیا ہمارے سرکاری محکمے اور تفتیشی ادارے بے خبر ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو وہ برابر کے شریک جرم نظر آتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکاری حکام اور ذمہ دار افسران کا تعاون حاصل کیے بغیر عجائب خانوں سے نوادرات چوری ہو جائیں، کروڑوں کی مورتیاں اسمگل ہو کے یورپ اور امریکہ پہنچ جائیں، قدیم سکے جن کی مالیت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا غائب ہو جائیں، اور یہ آج شائع ہونے والی خبریں ہیں۔ یہ گزشتہ ایک سال ہی کے تراشے ہیں، شبنم نے کہا۔ یہ سلسلہ نہ جانے کب سے جاری ہے۔
میں نے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ ٹریلر کی طرح ہیں، اصل فلم سامنے آئے گی تو معلوم ہوگا کہ اس ملک کو کتنا ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے۔ یہاں لیڈر ملک کے بینکوں سے اربوں کے قرضے لے کر کھا گئے، ہر سال اربوں روپے رشوت میں لے جاتے ہیں، اربوں کا ٹیکس چوری ہوتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان یہ قومی ورثے کی مافیا خاموشی سے پہنچا چکی ہے اور پہنچا رہی ہے، اس کے اعداد و شمار اس سے کہیں بڑے اور بھیانک ہوں گے۔ وہ تو ہے، تاریخی اہمیت رکھنے والی ہر چیز انمول ہوتی ہے، اس کی قیمت کہاں لگائی جا سکتی ہے؟ سکہ راج الوقت میں گویا آزاد صاحب بولے۔ میں نے کہا یہ بڑی منظم ڈکیتی ہے، اس میں محکمہ و آثار قدیمہ کے چپراسی سے لے کر عجائب خانوں کے منتظم تک سب ایک دوسرے کے معاون و شریک جرم ہیں۔ ایک آدمی یا چند افراد یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ عجائب خانوں میں جو کچھ ہے وہ محکمہ آثار قدیمہ ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز کے پاس ہے۔ اس ذخیرے کی نہ کوئی حد ہے نہ حساب، اس میں سکے، مورتیاں، نایاب نسخے اور مخطوطات، نوادرات اور تاریخی اشیاء، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قیمتی چیزیں ہیں۔ لاہور میوزیم کو ہی دیکھ لیں آپ، اوپر نیچے اس کے کتنے حال ہیں اور وہ سب بھرے ہوئے ہیں۔ میوزیم ہر شہر میں ہے، آپ کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے اس میں کیا تھا جو اب نہیں؟ بھائی ریکارڈ ہوگا ہر چیز کا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ خبر ایک نگران نے چارج ہی نہیں دیا اور چارج دینے یا لینے والا آپس میں مکمکا کر لیں کہ بھئی آپس کی بات ہے، کسی اور کو کیوں معلوم ہو؟ نیچے والے اپنا کام کر رہے ہوں گے، اوپر والوں کو ان کا حصہ مل رہا ہوگا۔ یہاں نوادرات کے خریداروں کے ایجنٹ منہ مانگی قیمت دیتے ہوں گے اور ان کو کسٹم کلیئرنس بھی مل جاتی ہوگی۔ ملک سے بہت کچھ ایکسپورٹ ہوتا ہے، پھلوں سے چاول اور کپاس تک، ان کی آڑ میں نوادرات نکالے جاتے ہوں گے۔ بین الاقوامی منڈی میں ہزاروں کی چیز لاکھوں کی ہو جاتی ہے، یہ بہت لمبی زنجیر ہوگی۔ اس میں صرف میوزیم اور آثار قدیمہ والے ہی نہیں، کلیئرنگ ایجنٹ اور کسٹم حکام، ایئرپورٹ اور سی پورٹ پر مامور سیکیورٹی والے، ایئر لائنز اور شپنگ لائن، خریداروں کے ایجنٹ اور ڈیلر، نہ جانے کہاں کہاں کون کون اس مافیا میں شامل ہوگا۔ علی، کل تک تم بھی اسی مافیا کا ایک حصہ تھے؟ میں نے سنبھل کے کہا، بے شک تھا، کل تک بہت کچھ تھا جو آج نہیں ہے، اور یہی بنیادی سبب ہے ان کی مجھ سے دشمنی کا۔ کوئی مافیا اپنے کسی ممبر کے الگ ہونے کا رسک نہیں لیتی۔ شبنم نے مجھے غور سے دیکھا، تم ان کے لیے کیا کرتے تھے؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کے امپورٹ ایکسپورٹ کی نوعیت کیا ہے، میرا باہر آنا جانا تھا، مجھے ایک سیاسی شخصیت ہونے کے ناطے کچھ رعایت حاصل تھی، میں ان کے لیے کاروباری رابطے کا ذریعہ بنا رہا اور ان سے اپنا حصہ بھی وصول کرتے رہے۔ شبنم نے کہا، ہاں میں اعتراف کرتا ہوں کہ انجانے میں مجھ سے یہ جرم ہوا، اسے غلطی نہیں کہہ سکتا میں۔ دیکھو میں جو کچھ بھی ہوں، تم میرے سیاسی کردار پر نکتہ چینی کر سکتی ہو، میرے ذاتی کردار پر انگلی اٹھا سکتی ہو، نہ مجھے ایمانداری کا دعویٰ ہے، نہ پارسائی کا اور اصول پرستی یا قناعت پسندی کا، لیکن میں وطن فروش نہیں ہوں، میں اپنی مٹی کا محافظ ہوں۔ اپنی دھرتی ماں کی طرح ہوتی ہے اور کوئی بیٹا ماں کے گہنے کپڑے نہیں بیچتا جن کی ملکیت پر وہ ناز کرتی ہو۔ ہمارا تاریخی ورثہ اس زمین کا گہنا ہی تو ہے۔ شبنم مجھے حیرانی سے دیکھتی رہی۔ میں نے صرف سنا تھا کہ لوگ راتوں رات تبدیل ہو جاتے ہیں، خدا جب چاہتا ہے توفیق دیتا ہے اور چور کو قطب کر دیتا ہے۔ تمہاری فطرت کا یہ انقلاب دیکھ کے مجھے یقین نہیں آتا کہ تم شاہ عالم ہو۔ ایک بات بتاؤ گی ایمانداری سے، میرے جذبات کا لحاظ کیے بغیر؟ بالکل سچ۔ وہ کچھ نروس ہو گئی۔ بہت مشکل سوال کر کے مجھے کیوں آزمائش میں ڈالتے ہو سب کے سامنے؟ اس مرحلے پر آزاد صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں خلوت میں گفتگو کا موقع فراہم کرنا ضروری ہے۔ وہ ایک جمائی لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھائی ہماری طرف سے شب بخیر گویا، ہمارے لیے رات شروع ہو گئی اور رات خدا نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ شبنم، میری شخصیت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بیشتر معاملات میں پرانا شاہ عالم بالکل نہیں ہوں۔ میں نے کہا، اچھی طرح سمجھ لو یہ بات۔ اس نے نظر جما کے مجھے دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو آخر؟ میں نے کہا، جو کچھ میں کل کرتا تھا تمہیں قبول تھا، لیکن اس میں تمہارے لیے کوئی رسک نہیں تھا۔ ایک طرح سے تمہیں سیاسی اثر رسوخ کا تحفظ بھی حاصل تھا، مگر آج صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے شبنم، آخر رکشی نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ صرف اس لیے کہ ان حالات میں وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی۔ اس نے عقل سے فیصلہ کیا، جذبات سے نہیں۔ کیا تمہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، میں رکشی نہیں ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میری وجہ سے تم خطرے میں پڑ جاؤ گی، میری روپوشی کے بعد تم ایک ذریعہ بن جاؤ گی مجھ تک رسائی کا۔ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اگر پولیس کے ہاتھ ملزم نہ آئے تو اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، بیوی بچے، ماں باپ یا بھائی بہن عذاب میں پڑ جاتے ہیں۔ ہر آدمی کی سب سے بڑی کمزوری اس کے جذباتی رشتے ہوتے ہیں۔ رکشی نے تو طلاق لے کر تم سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا، میں کیسے طلاق لوں آخر؟ اور میں اتنی بزدل اور کم ہمت نہیں ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گی ہر حال میں۔
میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہ کوئی عقلمندی نہیں ہے، میرے لیے تو یہ بقا کی جنگ ہے۔ دشمنوں نے دو ٹوک لہجے میں واضح کر دیا ہے کہ یا تو میں پہلے کی طرح ان کے لیے کام کرتا رہوں ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ کوئی خطرہ مول لے ہی نہیں سکتے۔ علی تم کیسے مقابلہ کرو گے ان کا اور کب تک؟ میرے پاس اس کے سوا چارہ نہیں، انہیں یہ منظور نہیں کہ میں اپنا راستہ الگ کر لوں، انہیں میرے وعدے پر اعتبار نہیں کہ میں خاموش رہوں گا، کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رہا یہ سوال کہ مقابلہ کیسے کروں گا اور کب تک، تو جواب یہ ہے کہ جب تک زندگی ہے مجھے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ زندہ رہنے کی یہی ایک صورت ہے، ہمت اور توفیق خدا دے گا۔ اب تو مجھے بھی ضد سی ہو گئی ہے کہ اچھا یوں ہے تو یوں ہی صحیح، مرنے کے ڈر سے میں خودکشی نہیں کر سکتا، تم مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تو پھر میں یہ حق حاصل کروں گا جیسے بھی ہوگا۔ موت تو ایک دن سب کو آنی ہے اور یہ فیصلہ بندہ نہیں خدا کرتا ہے کہ کون کب کہاں اور کیسے دنیا سے رخصت ہوگا۔ علی برا مت ماننا، تمہارا اور ایک مافیا کا کیا مقابلہ، اسی لیے تو میں انڈر گراؤنڈ رہنے پر مجبور ہوں۔ میں کھلی جنگ کیسے لڑ سکتا ہوں ان سے، اور یہ بالکل ایک یک طرفہ معاملہ بھی نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے، سب سے ایک ساتھ نہ صحیح ایک ایک سے تو نمٹ سکتا ہوں میں۔ یہ بات وہ بھی جانتے ہیں، وہ اپنی مافیا کو ایک ناقابل تسخیر طاقت سمجھتے ہیں، مگر میں ان پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، صرف زبانی دعووں سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ رائٹ، اپنی بقا کے دنیا میں طاقت کا توازن ضروری ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے 1974 میں ایٹمی دھماکہ کیا تھا، اب ہمارے لیے ایٹمی طاقت بن جانا انتہائی ناگزیر ہے۔ ان کے پاس ایٹم بم ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، اپنی حفاظت کے لیے اور برابری کے لیول پر جینے کا حق حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی ایٹم بم ہے تمہارے پاس بھی؟ شبنم مسکرائی۔ میرے پاس یہ انفارمیشن بم ہے، میں نے اسے کمپیوٹر کی فلاپی ڈسک دکھائی، اس میں ایک مافیا کا سارا کچا چٹھا ہے، ابھی میں نے دیکھا نہیں کہ اس میں کس کس محب وطن کا نام ہے جو در حقیقت وطن فروش ہے اور کون کون غدار ہے جو معزز بنا بیٹھا ہے، قوم کا لیڈر کہلاتا ہے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان سب کے چہرے بے نقاب کر کے چھوڑوں گا۔ پھر تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، شبنم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا فیصلہ کر لیا ہے؟ میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تم جہاں بھی رہو گے۔ میں نے اس کی بات کا مطلب سمجھ لیا، مجھے تو خود معلوم نہیں کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، بے شک مجھے تمہاری مورل سپورٹ کی ضرورت ہوگی، میں تم سے رابطہ رکھوں گا اور ایسے بہت سے کام ہوں گے۔ اس نے مایوسی سے کہا، ابھی خود تم نے کہا تھا کہ تم سے تعلق کے باعث سب سے زیادہ خطرات مجھے لاحق ہوں گے، یہ تو سچ ہے۔ پھر کیا تم چاہتی ہو کہ اکیلی میں دشمنوں کی نظر میں رہوں اور وہ تمہارا پتہ پوچھنے کے لیے مجھے جب چاہیں اٹھا کے لے جائیں، میرے ساتھ جو سلوک چاہیں کرے، تم خود تو روپوشی میں محفوظ رہو گے؟ میں نے کہا، شبنم تم کو اعلانیہ میری امداد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے تمہارے درمیان ایک خفیہ رابطہ ہوگا، تم ایک صحافی ہو اور تمہاری رسائی ہر جگہ ہے اور ہر شخص تک ہے، تمہارے وسائل میں سب سے اہم وہ ذہانت ہے جس کی امداد سے تم نے اپنی گڈ ول بنائی ہے۔ ابھی تک میں نے قانون شکن عناصر سے براہ راست کوئی جنگ نہیں لڑی، میں نے معاشرتی، سیاسی اور انتظامی خرابیوں کے خلاف ضرور لکھا ہے، مگر کسی ایک گروہ یا جماعت کے ساتھ محاذ رائی کی نوبت نہیں آئی۔ میں نے کہا، یہ بڑی عقل مندی کی تم نے۔ یہ عقل مندی کی بات نہیں، میں ڈرتی تھی، ایسے بہت سے معاملات تھے جو میں اخبار میں اٹھاتی تو اس کا رد عمل خطرناک ہوتا، میں کسی بااثر اور طاقتور دشمن کی ذاتی دشمنی کا نشانہ بن جاتی۔ میں نے کہا، تمہیں آئندہ بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ فی الحال روپوشی میری مجبوری ہے، میں بیس بدل کے دن کہیں گزار سکتا ہوں تو رات کہیں، وہ فٹ پاتھ یا ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم بھی ہو سکتا ہے، ایسی جگہ پر تم کیسے رہ سکتی ہو میرے ساتھ؟ اور فرض کرو میں کسی کے گھر میں رہتا ہوں، کوئی خفیہ ٹھکانہ بنا لیتا ہوں، تو وہاں بھی تمہیں ساتھ رکھنا میرے لیے ناممکن ہوگا۔ ہماری کچھ معاشرتی اور اخلاقی حدود ہیں، خود مختار ہونے کا مطلب ہرگز ایسی آزادی نہیں ہونا چاہیے جس میں رشتوں کی قید سے آزاد ہو جائیں۔ ہم بہرحال مشرقی ہیں اور ایک پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں۔ خفت سے اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تم میری بیوی نہیں ہو کہ میں تمہیں ساتھ لیے پھروں۔ ایک مرد اور عورت کے تعلق میں اخلاقی اقدار کی پابندی کا احساس نہ ہو تو ذہنی ہم آہنگی میں بے معنی ہو جاتی ہے، جسمانی طور پر وہ جانور ہو جاتے ہیں، انسان نہیں رہتے۔ اچھا، اگر ضرورت پڑے تو میں کہاں مل سکتی ہوں تم سے؟ تمہارا پتہ تو ہونا چاہیے میرے پاس، اس نے افسردگی سے کہا۔ میں نے کہا، تم فکر مت کرو، روپوشی تم سے نہیں ہے، میں تمہیں پوری طرح باخبر رکھوں گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مجھے ایک ٹھکانے پر ملو۔ ویسے تو اتنی شہرت ہے تمہاری کہ تمہیں تلاش کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا تاروں بھرے آسمان میں چاند کو۔ وہ ہنسنے لگی۔ آگے نہ تعریف اور خوشامد کے اوچھے ہتھیاروں پر، عورت کی کمزوری کو مرد اپنی شہزوری سمجھتے ہیں۔